الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ ہماری بات چل رہی تھی ملحدین کے حوالے سے۔ ملحدین کے ایک اعتراض ہے ملحدین کی طرف سے اکثر کیا جاتا ہے۔ نیم سائنسدان جناب غالب کمال صاحب جیسے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے ہیجڑوں، خواجہ سراؤں کو حقوق نہیں دیے۔ اس حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں اس اعتراض کا جواب پیش کرنے لگے ہیں کہ اسلام خواجہ سراؤں کو جو ہے وہ حقوق اسلام نے نہیں دیے ہیں۔ یہ اعتراض ہے ملحدین کے ایک نیم سائنسدان جناب غالب صاحب کا۔ نیم سائنسدان جناب غالب صاحب اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے ہجروں خواجہ سراؤں کو حقوق نہیں دیے۔ وہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جب حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں پھیلے ہوئے اس گندے کلچر کو معاذ اللہ اسلام سمجھ لیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کسی گھر میں اگر کوئی خواجہ سرا پیدا ہو جائے تو اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ اسلامی حکم ہے یا ہماری جہالت ہے؟ کس عالم مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ کوئی نامرد پیدا ہو تو اس کو گھر سے نکال دیا جائے؟ اسلام تو ان کو میراث میں بھی شریک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ان بیچاروں کے لیے روزگار کے ذرائع بند کر دیے گئے ہیں۔ تو کیا یہ اسلامی حکم سمجھ کر کیا گیا ہے؟ کسی مفتی اور کسی عالم نے فتویٰ دیا کہ ان لوگوں کا کام کرنا حرام ہے۔ اپنی جہالتوں کو اسلام کا لیبل لگا کر اسلام پر اعتراضات، یہ تمہاری جہالت ہے۔ کسی کا ہجڑا پیدا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اس کے لیے بھی شریعت کے احکامات، وہ بھی احکامات کا مکلف ہے۔ ان بیچارے خواجہ سراؤں کو ہمارے معاشرے نے بند گلی میں دھکیلا ہے، جو کہ ظلم ہے۔ باقی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ بعض مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور اپنی چال اور گفتار کو عورتوں کی طرح بناتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں۔ یہ ہجڑ نہیں ہیں بلکہ مخنث ہیں، ان پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، یعنی وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے وہ ملعون ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثریت مردوں کی ہے جنہوں نے یہ پیشہ اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ غلط کاموں میں بھی ملوث ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی قدرتی طور پر اس طرح پیدا ہو اور وہ عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزر رہا ہو تو بلا شبہ وہ اجر و ثواب کے لحاظ سے مردوں سے سبقت لے جائے گا، کیونکہ اس نے پوری زندگی صبر اور اللہ کی رضا اور راضی رہنے کی حالات میں گزاری ہے۔ یہ لوگ قابل نفرت اور ملامت ہرگز نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ محبت کا تعلق اور ان کی دل جوئی کرنی چاہیے کہ کہیں یہ اپنے آپ کو معاشرے سے الگ تصور کر کے اچھوتوں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں۔ ایسی مخلوق کو عربی میں مخنث اور اردو میں ہجرا یا خسرا کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی خلقت والے لوگ آج کی طرح نبی علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھے۔ شریعت میں ایسے لوگوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو موجود ہے، تفریح پر رہنمائی موجود ہے۔ فقہائے کرام نے اپنی کتب فقہ میں ایسے لوگوں کے حوالے سے تفصیلی بحث کیے ہیں۔ اب آتے ہیں غالب کمال کے مین سوال کی طرف کہ اللہ نے مرد اور عورت کا ذکر تو کر دیا مگر ہجرے کا ذکر نہیں کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کی رہنمائی کے لیے ذکر کیا، ان کے حقوق کا ذکر کیا ہے، لیکن ہجرے کے لیے کوئی ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ مرد اور عورت کی جنس ہجرے کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان، اسی طرح نیم سائنسدان خطرہ ایمان۔ محترم غالب صاحب نے ہجرے کو بھی جنڈر یعنی جنس میں شامل کر دیا ہے۔ ان کے بقول 3 جنسیں ہو گئی ہیں، مرد، عورت اور ہجرا، مگر لگتا ہے موصوف نے سائنس کو صرف دیکھا ہے، پڑھا نہیں ہے۔ یہ کوئی نئی جنس نہیں بلکہ ایک بیماری کا نام ہے، کلین فلٹر سنڈروم کہا جاتا ہے اسے، چونکہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک سنڈروم یعنی بیماری ہے، تو اس کا الگ سے جنس کے ساتھ تعین کرنا یہ کس معنی میں آتا ہے؟ اصل میں جب کروموسومز کا تبادلہ ہوتا ہے
تو نارملی مرد کا ایکس یا وائی کروموسوم عورت کے ایکس کروموسوم کو فرٹیلائز کرتا ہے۔ اگر ایکس ایکس مل جائے تو عورت اور ایکس وائی ملیں تو مرد ہو جاتا ہے۔ مگر اس سنڈروم میں کسی وجہ سے میوسس کے دوران کروموسومز الگ نہیں ہو پاتے۔ اس وجہ سے مرد کا ایکس وائی کروموسوم عورت کے ایکس کو یا مرد کا وائی عورت کے ایکس ایکس کو فرٹیلائز کر سکتا ہے، جس سے ایکس ایکس کروموسوم والا جاندار بنے گا۔ اس بیماری کو ہیری کلین فیلٹر نے دریافت کیا ہے، جس کی بنا پر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ ای میڈیکل میں اس کو ایک بیماری کے طور پر رجسٹر کیا گیا ہے، جس کا نمبر ہے پیڈ 1252۔ یہ صرف 500 میں سے اسے ایک شخص یا 1000 میں سے ایک شخص کو ہوتی ہے۔ اب یہ مطالبہ کرنا کہ اس کی بنیاد پر مرد، عورت اور ہجڑے کی مختلف جنسیں بنا کر پیش کی جائیں، سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے کسی کو اندھا پیدا کیا، کسی کو لنگڑا۔ اب ان جیسے خودکار سائنسدان اٹھ کر یہ کہیں، ان جیسے جو ہیں غالب جیسے خودکار سائنسدان اٹھ کر یہ کہنا شروع کر دیں کہ دیکھو نعوذ باللہ اللہ سے بھول ہو گئی، معاذ اللہ اس کو اندھا پیدا کر دیا۔ ارے بھائی یہ بھی ایک بیماری ہے جو اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے مخنث ہے، پہلے تو سائنس میں اس کو بیماری کی کیٹیگری سے ہٹا کر جنس کی کیٹیگری میں لاؤ، پھر آ کر اعتراض کرنا کہ اس جنس کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے۔ مگر شریعت اسلام نے تو پھر بھی ان کی ظاہری صورتحال کو مد نظر رکھ کر ان کے حقوق متعین کیے ہیں۔ خنثی لغت عرب میں اس شخص کو کہتے ہیں، لغت عرب میں اس شخص کو کہتے ہیں جو نہ تو خالص مرد ہو نہ ہی خالص عورت، یا پھر وہ شخص جس میں مرد اور عورت دونوں کے اعضاء ہوں، اس کو خنث سے ماخوذ کیا گیا ہے، جس کا معنی نرمی اور خسر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خنثت الشیء فتخنث، یعنی میں نے اسے نرم کیا اور وہ نرم ہو گئی۔ اور الخنث اسم ہے، الخنث اسم ہے، اور اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جس میں مرد اور عورت دونوں کے اعلی تناسل ہوں، یا پھر جس سے اصل میں کچھ بھی نہ ہو اور صرف پیشاب نکلنے کا سوالہ سورا ہو۔ المخنث نون پر زبر کے ساتھ اس کو کہتے ہیں جو کلام اور حرکات و سکنات نظر میں عورت کی طرح نرمی رکھے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم جو پیدائشی طور پر ایسا ہی ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسری قسم جو پیدائشی تو ایسا نہیں بلکہ حرکات اور سکنات اور کلام میں عورتوں سے مشابہت اختیار کرے، تو ایسے شخص متعلق احادیث میں لعنت وارد ہوئی ہے۔ خنثی کے برخلاف مخنث کے ذکر یعنی نر ہونے میں کوئی اخفا نہیں ہے۔ خنثی کی دو قسمیں ہیں، منثی مشکل اور خنثی غیر مشکل۔ خنثی غیر مشکل جس میں مرد اور عورت کی علامات پائی جائیں اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مرد ہے یا عورت، تو یہ خنثی مشکل نہیں ہوگا، یعنی بلکہ یہ مرد ہے اور اس میں زائد خلقت پائی جاتی ہے، یا پھر عورت ہوگی جس میں کچھ زائد اشیاء ہیں اور اس کے متعلق اس کی وراثت اور باقی سارے احکامات اس کا حکم اس کے مطابق ہوگا جس طرح علامات ظاہر ہوں گی۔ خنثی مشکل وہ یہ ہے کہ جس میں نہ مرد اور نہ عورت کی علامات ظاہر ہوں، یہ معلوم نہ ہو سکے کہ یہ مرد ہے یا عورت، یا پھر اس کی علامات میں تعارض پایا جائے۔ یہ جو ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، مختصر سی تفسیر ہے، یہ راز تھا ایک، لیکن اسے تفصیل ہم نے بیان کی آپ کی خدمت میں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کی تفصیل کو سمجھ جائیں گے۔ وباللہ توفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خنثی کی جو ہے وہ دو قسمیں ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔
اس حوالے سے بات کو پورا ہی کر دیتے ہیں، کیونکہ ویڈیو کو لمبا ہونے کے حوالے سے ہم نے تھوڑا سوچا، لیکن کیونکہ معلومات باقی کچھ بچ جاتی ہیں تو ہم اس کو مکمل ہی معلومات کو کر دیتے ہیں۔ تو خنثی مشکل ہم نے آپ کی خدمت میں آخر میں پیش کیا۔ خنثی مشکل کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جس کو دونوں آلے ہوں اور اس میں علامات بھی برابر ہوں، ایک ایسی قسم جس میں دونوں میں سے کوئی بھی آلہ نہ ہو بلکہ صرف سوراخ ہو۔ جمہور فقہا کہتے ہیں اگر بلوغت سے قبل خنثی ذکر سے پیشاب کرے تو یہ بچہ ہوگا، اور اگر فرج سے پیشاب کرے تو یہ بچی ہوگی، اور بلوغت کے بعد درج ذیل اسباب میں سے ایک سے واضح ہو جائے گا۔ اگر تو اس کی داڑھی آ گئی، یا پھر ذکر سے منی ٹپکے، یا پھر یہ کہ عورت کو حاملہ کر دیا ہو یا اس تک پہنچ گیا تو یہ مرد ہے، اور اسی طرح اس میں بہادری اور شجاعت کا آنا، دشمن پر حملہ آور ہونا بھی اس کی مردانگی کی دلیل ہے، جیسے علامہ سیوطی نے اسے نقل کیا ہے۔ اور اگر اس کے پستان ظاہر ہو گئے ہوں، یا اس سے دودھ نکل آئے، یا پھر حیض آ گیا، یا اس سے جماع کرنا ممکن ہو تو یہ عورت ہے، اگر اس سے ولادت بھی ہو جائے تو یہ عورت کی قطعیت بدرات کرتی ہے، اسے باقی سب معارض علامات پر مقدم کیا جائے گا۔ اور رہا میلان کا مسئلہ، تو اگر ان سابقہ نشانیوں سے عاجز ہو تو پھر میلان سے استدلال کیا جائے گا، چنانچہ اگر وہ مردوں کی طرف مائل ہو تو یہ عورت ہے، اور اگر وہ عورتوں کی طرف مائل ہو تو یہ مرد ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں دونوں کی طرف ایک ہی جیسا مائل ہوں، یا پھر دونوں میں سے کسی طرف بھی مائل نہیں، تو پھر یہ مشکل ہے، مگر یہ ایسا نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کا ذکر کرے وہاں اس کا ذکر بھی ہو۔ یہ جینیٹک سنڈروم ہے، اور مخنث کو ان کیٹاگریز کے حساب سے ان کے حقوق متعین کیے جائیں گے، اور اگر غالب کمال صاحب اس حساب سے ہجڑوں کے جینڈر اسپیسفسٹی کے بارے میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں، جواب آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا۔ وباللہ توفیق۔